نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ایک مومن اللہ رب العزت کے ہاں اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے آرام کو، ہر چیز کو وہ بھلا کر اللہ کے رضا اور خوشنودی کے طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ مومن اگر اس درجے پر پہنچ جائے جہاں اللہ رب العزت نے اس کے لیے ڈھیروں انعامات رکھے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے جس میں وہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور جلد از جلد اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی جب اسے ایسی امید نظر آتی ہے تو اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. جس طرح ایک شخص عام حالات میں کسی سفر پر جاتا ہے اور کسی سے پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں مقام پر پہنچنا ہے، فلاں منزل پر پہنچنا ہے، اس منزل تک جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے جس میں میرا وقت بھی بچ جائے اور میرا پیٹرول بھی بچ جائے اور میں جلد از جلد وہاں پہنچ جاؤں. تو 2-4 لوگوں سے وہ پوچھ کر راستہ متعین کرتا ہے کہ مجھے اس راستے پر جانا ہے. یا جس طرح آج کل گوگل میپ کے ذریعے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں منزل پر پہنچنا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے 4 راستے جا رہے ہیں. ان 4 راستوں میں کون سا محفوظ اور ٹھیک ہے جس میں زیادہ پریشانی نہ ہو، تو اس راستے کا وہ انتخاب کرتا ہے اور اس پر چلنا شروع کرتا ہے. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی امتوں کے قصے سنا کرتے تھے کہ فلاں امت گزری، انہوں نے اتنے سال عبادت کی، 150 سال، 200 سال، 300 سال، اتنا عرصہ عبادت میں انہوں نے لگا دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنی زندگی بہت ہی معمولی نظر آنے لگی، کیونکہ امت محمدیہ کی عمر عموماً
70-80 سال یہاں تک ہوتی تھی، اور پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں کوئی 1000 سال، کوئی 900 سال، کوئی 800 سال زندگی گزار کر جاتے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ صحابہ نے دیکھا کہ جب پہلی امتوں کو اتنا وقت ملا عبادت کے لیے، تو یقیناً پھر جب یہ بروز قیامت اٹھائے جائیں گے تو ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے، کیوں جب ان کو عمریں زیادہ ملی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اعمال بھی زیادہ کیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم لوگ آج سمجھتے ہو کہ پہلی امتوں کو وقت زیادہ ملا تو ان کی عبادات زیادہ ہوگی، تو یاد رکھو تمہارے پاس تو ایسی ایسی راتیں موجود ہیں، ایسے ایسے دن موجود ہیں جن میں ایک وقت اگر تم عبادت کرو گے وہ 70 مرتبہ لکھا جائے گا۔ رمضان المبارک میں فرض کو 70 درجوں تک بڑھا دیا جاتا ہے، سنت و نوافل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ عام روزوں کے مقابلے میں اس روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کسی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی اس روزے کی تلافی کے لیے روزے رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایسا روزہ ہے۔ پھر اسی روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا۔ جب روزے کی باری آئی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں۔ اور جب اللہ رب العزت نے اس کے اجر کو مخفی رکھا ہے تو ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے، جب قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا، پھر آدمی پشیمان ہوگا کہ کاش میری زندگی میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑا۔ جس طرح دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اس کی دعا لازماً قبول کی جاتی ہے۔ ہر بندے کی دعا کو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، لیکن اس دعا کے 3 درجے ہیں۔ یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اس شخص کے حق میں، بعض لوگ دعا کرتے ہیں اور چند ہی دن میں اس کا ثمرہ دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا، تو وہ نعمت بھی ان کو چھوٹی نظر آتی ہے جب مل جاتی ہے، حالانکہ پہلے اسی کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو بعض دفعہ تو یہ دعا کی قبولیت فوراً نظر آ جاتی ہے کہ بندے نے یہاں دعا کی، کچھ عرصے میں وہ دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ تو بعض دفعہ اس کا ثمرہ آپ کو فوراً مل جاتا ہے اور بعض دفعہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے دعا کی اللہ رب العزت سے کسی اور چیز کے بارے میں، آپ کی کوئی حاجت تھی، کوئی پریشانی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے دعا مانگی، لیکن اللہ رب العزت کے کو تقدیر کا علم ہے کہ یہ شخص مجھ سے مسلسل ایک معاملے کے لیے دعا مانگ رہا ہے،
اور آنے والے 10 دنوں میں اس پر ایک بڑی بیماری آنے والی ہے، اس پر کوئی بڑی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، اس کے گھر میں کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اس پر سے اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ نادان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی، حالانکہ اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر بڑی مہربانی کی کہ اس پر سے بڑی مصیبت کو دور کر دیا، بڑی پریشانی کو دور کر دیا۔ تیسرا درجہ دعا کا، نہ تو وہ فوراً قبول ہوئی، نہ فوراً اس کا ثمرہ نظر آیا کیونکہ کوئی مصیبت دور ہو گئی پتہ نہیں چلا، یا یہ بھی نہ ہوا تو اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے الگ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو اس دعا کا اجر پھر میں اس کو، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ شخص اس وقت کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس دعا کا اجر اتنا زیادہ اس کو ملے گا کہ یہ تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے دعا کے 3 درجے رکھے، تو اگر دیکھا جائے تو ہماری دعا، ہر دعا قبول ہو رہی ہے، یا تو اس کا ثمرہ ہمیں فوراً مل جاتا ہے، یا اس سے کوئی بلا یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی اللہ رب العزت اس کو ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا اس دعا کو ہمارے لیے آخرت میں ایک بڑے اجر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ اعمال میں بہت کمزور ہے لیکن مجھ سے مانگتا رہتا ہے، تو میں اس کی دعاؤں کو جمع کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب یہ آئے تو اس اجر و ثواب کے بحاف پر میں اس کو جنت میں داخل ہوں۔ تو اللہ رب العزت آپ کے آخرت کے اعمال کو دنیا کے اعمال کو ملا جلا کر چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ اللہ رب العزت کی چاہت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والے کو اور اپنے نبی کی امتی کو جہنم میں پھینک، اگر ایک کلمہ لے کر جاؤ گے تو اس کے بحاف پر بھی تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی امتوں کے قصے سنے تو ان کو اپنی یہ 70 سالہ زندگی بہت معمولی نظر آنے لگی۔ وہ یہ گمان کرنے لگے کہ پہلی امتیں، ان کے اعمال تو ہمارے سے بہت زیادہ ہوں گے، ان کو 800 سال 900 سال 1000 سال عمریں ملی ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے، خوب صدقہ خیرات بھی کیا، سب کچھ کیا، ہمیں یہ اعمال بہت کم وقت ملا ہے ان کے کرنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ لوگوں کے پاس ایسی ایسی راتیں اور ایسے ایسے مہینے ہیں جس میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو وہ کئی سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ شب قدر ایک بڑی رات ہے جو رمضان المبارک میں آنے والی ہے، تاک رات رمضان المبارک کی بڑے اجر و ثواب کی۔ اعتکاف جیسی عبادت رمضان المبارک میں بہت بڑی عبادت ہے، کہا جاتا ہے جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے
اتنی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں کہ ان کی اگر گہرائی دیکھی جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اتنی بڑی وہ خندقیں ہوگی۔ ایک اعتکاف میں بیٹھنے پر اتنی بڑی خندقیں اس کے لیے کھل جائیں گی کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت کر کے ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی عمریں 1000 سال تھی، جن کی عمریں 1200 سال 1300 سال تھی۔ ہم اپنی 60 سال 50 سال میں عبادت کر کے ان کے برابر پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں عمریں کم دی ہیں لیکن اجر زیادہ دیا۔ ہمیں عمریں کم دی ہیں لیکن ریاضت اور محنت کرنا اس پر بہت ہی کم ہم پر رکھا ہے کہ معمولی عبادت کرو گے اس کا بھی اجر زیادہ ہے۔ تو یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ میرے بستر کو اب لپیٹ دو، اب سونے کے دن چلے گئے، اب عبادت کے دن شروع ہو چکے، میرے بستر کو لپیٹ دو اور دوبارہ اس کو کھولنے کا وقت پھر رمضان مبارک کے بعد آ گیا۔ اس طریقے سے یہ تعلیم امت فرمایا کرتے تھے تاکہ میری امت میرے اعمال کو دیکھے میں کس طریقے سے کرتا ہوں، تاکہ میرے لوگوں میں اس رمضان مبارک کی شوق اور رغبت بڑھ جائے۔ پورا مہینہ روزے رکھ کر دکھایا شعبان کے مہینے میں۔ ہمارے اکثر خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں تو آپ حضرات ان سے لازماً یہ تاکید کر دیں کہ شعبان کے مہینے میں اپنے روزوں کی قضا کیا کریں تاکہ رمضان مبارک کی ایک عادت بھی بن جائے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پابندی کی ہے اس طرح ہماری خواتین کی پابندی کر کے آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ آخری دنوں میں روزے ذرا کم رکھا کریں، حدیث میں منع کیا ہے، خصوصاً 25 کے بعد کوشش کریں کہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ پھر ایک مستقل مہینہ آ رہا ہے جس میں آپ نے پے در پہ روزے رکھنے ہیں تاکہ کوفت اور تاہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ بعض دفعہ آدمی مسلسل روزے رکھتا ہے تو تھوڑی سی اس کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو رمضان مبارک کے لیے تر و تازہ وہ تیار ہو، نئے عزم کے ساتھ، نئی جستجو کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کی گناہ نہیں بخشوائے تو یہ ایک رات ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس مہینے کی تاکید کی ہے اس میں ہمیں بتکلف تھوڑا سا بڑھ کر دکھانے کی ضرورت ہے۔ شہری کے بعد نماز کے لیے آنے کا دل نہیں کرتا لیکن کوشش کر لیجیے جماعت نہ چھوٹ جائے۔ افطاری میں کہیں اتنی زیادہ نہ کر لوں کہ مغرب کی نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جائے۔ دن بھر کام کر کے عصر کی نماز کے لیے آنا مشکل ہو رہا ہو، میں بستر پر آ کر سویا ہوا ہوں، اٹھ کر آنا مشکل ہو رہا ہے، تو میرے عزیزوں اسی اٹھنے پر اللہ رب العزت نے اجر رکھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ روزے دار کی
عصر کے وقت جب اس کے پیٹ سے بدبو کی صورت میں منہ سے آ رہی ہوتی ہے تو یہ بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ یہ بھوک و پیاس کی وجہ سے جو بدبو اس کے پیٹ سے آ رہی ہے اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے کہ اس بندے نے میرے لیے محنت کی ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اتنے بڑے بڑے اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے، تو ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں عزم کریں، مصمم ارادہ کریں کہ اس مرتبہ اس رمضان المبارک میں ہمارا ایک روزہ بھی قضا نہیں، ارادہ کریں کہ اس رمضان المبارک میں کوئی نماز، تہجد، بقیہ نمازیں میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی نمازیں میری قضا نہیں ہوئی۔ تراویح جیسی عظیم عبادت جو میں پوری زندگی میں نہیں کر پاتا، رمضان المبارک میں مجھے موقع ملتا ہے تو میں 20 کی 20 رکعتیں پوری ادا کرتا ہوں۔ عزم کریں، ارادہ کریں، اپنے آپ کی کوشش کریں، دیکھیں اللہ رب العزت خود ان منزلوں میں، ان درجات میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے، ہم وقتی اس کو موسم کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح عام مہینے گزرتے جا رہے ہیں یہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ مجھے 2 مہینے ہو گئے میں مسلسل اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کی اہمیت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو 2 مہینے پہلے سے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریاضت اور محنت میں لگا رہے ہیں، تو ہمیں ان سے زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنی حیات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ان سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھے ہیں اس کو مکمل طور پر لینے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔